السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، سنتے ہیں۔ کم زیادہ چلا رہتا ہے لیکن کوئی بھی بات ہوتی ہے ریکارڈ پر رہتی ہے تو اچھا ہوتا ہے۔ دو سوالات ہیں جی۔ عمران خان کی جیل کی یاترا کب مکمل ہوگی اور پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ اور سیکنڈلی جو یہ علیمہ خانم کے جو بیٹے ہیں دو، شیر شاہ اور جو دوسرا ہے، ان کی گرفتاری ہوئی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب خان صاحب کو ریلیف ملا تھا نا تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ریکارڈ پر ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، اسی دن کا ولاگ ہے کہ جب کوئی بڑی سختی کرنی ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے کچھ ایسا کیا جاتا ہے کہ کوئی ریلیف جو ان کو ملنا ہو تو ان کو دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، بعد میں یہ نہ شور ڈالیں کہ دیکھو جی ایک طرفہ کارروائی ہو رہی تھی۔ اور خان صاحب کی جو بے حسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی جو ان سی نا وہ ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نہ ان کو اپنے بچوں کا ہوش ہے، نہ فیملی کا، کسی کا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ میں اور میں اور میں اور میں، بس۔ تو خان صاحب کو ریلیف ٹائپ کسی چیز ملی، خان صاحب کو خوشخبریاں سنائی گئیں، کہا کہ ڈیل آگے بڑھ رہی ہے، تو خان صاحب بڑے خاموش ہوئے۔ اچھا، ساتھ ہی یہ جو علیمہ خانم اور ان کے بیٹوں کا، اور یہ بہت سارے لوگ ہیں جو باجوہ ڈاکٹرائن کے اندر نا بس کہہ لیں کہ یار آئی ایس پی آر اور یہ سب کچھ ایسا کروا رہے تھے، تو اس کے اندر وہ یہ لوگ مس یوز بھی ہو رہے تھے۔ اس وقت ایک جنون تھا کہ نواز شریف کو ختم کر دینا ہے، ان کی سیاست ختم کر دینی ہے، ان کو نشان عبرت بنا دینا ہے، اور ہم اس ملک کے اندر عیاشی کریں گے اور ہم چلا کر بتائیں گے پہلے والے جو ان سے تھے وہ بے وقوف تھے، ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ حالانکہ مقصد کیا تھا؟ ایک ڈاکٹرائن دی کہ اقتدار میں رہو اور موج کرو اور کچھ بھی نہیں، بس ہمارے ساتھ مل کے رہو، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو۔ حالانکہ وہ یہ لالچ دیتے ہیں، جیسے اس وقت والوں کو بھی یہ لالچ دی گئی ہے کہ تم یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، اور ہمارا بہترین رہو گے، نمبر 1 رہو گے اور سب سے اوپر رہو گے۔ وہ ان کی باتوں میں جب آ جاتے ہیں تو اس کے نتائج جو ان سے نا وہ اچھے نہیں ہوتے۔ یہ باتیں جو پیچھے سے بتائی جاتی ہیں، یہ زینسٹ لابی ہے ساری پوری دنیا کے اندر۔ یا تو ایک چائنیز آئے اب، اچھا وہ اب ایک اور طریقے سے چل رہے ہیں، فیوچر کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو، لیکن اس وقت تک وہ جو نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کرو، اس خطے کو نا اسٹرانگ کرو، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے کسی جنگ میں نہیں پڑھنا، لیکن اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار بھی رکھنا۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ بیٹے کیوں گرفتار ہوئے؟ دیکھیں، یہ سب ملے ہوئے تھے اور یہ بڑے بڑے کاموں کو نا بڑے اچھے طریقے سے کر رہے تھے۔ پھر کچھ صحافی بولے کہ جناب وہ ایتھلیٹ تھا، وہ یوں تھا۔ بھائی، یہ ان کی حرام کی جتنی کمائی ہوئی ہے نا ان کا مالک تھا وہ، ٹھیک ہے نا؟ یا تو وہ یہ کہے نا کہ میں وراثت میں کچھ حصہ نہیں لوں گا۔ میرا نانا جو ہے نا وہ ایک وابڈا میں جو ہے نا ملازم تھا، اس کو چوری کے الزام میں نکال دیا گیا، جو اس نے اس کی جو چھوڑی ہوئی ہے وہی ہماری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو سیاست کے نام پہ، یہ جو خدمت کے نام پہ، یہ جو ڈائریکٹر بنا کے کروڑوں کی اربوں کی جو ان سے نا جائیدادیں بنا لی ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سیاست سے دور دور ہوں، میرا جی کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، میں تو زندگی انجوائے کر رہا ہوں عمران خان کی طرح، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ بہرحال یہ ہے کہ جو میری ماں نے ڈکیتیاں ماری، میری ماموں نے ڈکیتیاں ماری، اس کا مالک میں ہی ہوں۔ اچھا، لہٰذا میں سزا بھی نہیں بھگتوں گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا تو جو نا یہ جو حسان نیازی ہے، یہ تو آپ کہہ لیں کہ ایک جذباتی آدمی ہے، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بیٹا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی بہت جذباتی ہیں، جو بات کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں۔ جب اپنے اوپر پڑی تو ٹھیک ہے وہ بہکے، لیکن وہ کوئی بھی باپ ہو وہ کہتا ہے کہ یار کوئی راستہ نکلے میں بچا لوں۔ بہت شدید پریشان ہوئے۔ پھر یہ جو انہوں نے ہمدردی جھاڑی تھی، حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات کر رہا ہوں بہت افسوس کے ساتھ، میں بڑی عزت کرتا ہوں عمران ریاض کے لیے، وہ جی اس سے جی بولا نہیں جا رہا، تھتھا ہو گیا ہے، وہ فلانا ہو گیا۔ حالانکہ ٹوٹل ٹیم جو ہے نا عمران خان کی وہ نوسر بازو کی ہے۔ ایسے ڈرامہ کرنا ہے، ایسے شو کرنا ہے۔ اکبر ایس بابر کی بات سنیں نا تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس جگہ تک کیسے پہنچے، ان کو بتانے والا کون تھا؟ اکبر ایس بابر کو نہیں پتا تھا پیچھے کیا چل رہا ہے، وہ مخلص ہو کے بندہ چل رہا تھا، ابھی تک تو ایسا ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں جو ہے نا ان کا رفڑ ہو گیا، کیونکہ وہ کسی اور طریقے سے کھانا چاہ رہے تھے، یہ اکیلے ہی کھانا چاہ رہے تھے۔ تو میری اپنی رائے یہ ہو سکتا ہے یا وہ وقت ہی نہ آیا ہو، تو یہ ایسا جو نا اپنا چکر ہے۔ اب
بیٹے کے ساتھ یا بیٹوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی سزائیں ملیں گی، کیونکہ وہ ایسے نیٹ ورک کا حصہ تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ اس وقت یہ نیٹ ورک چل رہے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا۔ یہ تھا کہ ایک دشمنی کے اندر نواز، دشمنی کے اندر اسٹیبلشمنٹ اتنی آگے نکل گئی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس حد تک نقصان کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور آج بھی جو تھا نا، ان سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کا ڈپارٹمنٹ وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جو ہم گناہ کریں گے وہ تو گناہ ہی نہیں ہے، جو ہم جرم کریں گے وہ جرم بھی نہیں ہے، ہم نے تو دوسروں سے حساب کتاب لینا، ہم تو کسی قسم کا جواب دینے والے ہیں ہی نہیں۔ یہ بدقسمتی ہے۔ یہ بات میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بات ہے ہی اسی طرح سے۔ کیا خان صاحب باہر آئیں گے؟ اب یہ دوسرا، یعنی کہ دونوں باتیں مکس ہو رہی ہیں۔ خان صاحب کا دور دور کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ میں وہ بندہ ہوں جو وہ وزیر اعظم تھے تو بتا رہا تھا کہ ان کا وزیر اعظم بننے کا ٹاسک نہیں ہے، ان کو ٹاسک ملا ہے اس ملک کے اندر نفاق پھیلانے کا، پلس ان کو جو اس کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ امت میں نفاق پھیلانے کا انہوں نے دعویٰ کرنا تھا، یہاں سے نکل کے جانا تھا اور دعویٰ کرنا تھا، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے 1 سپٹمبر 2021 کو جو معاملہ ہوا ہے، بتایا گیا، اور یہ جو چلا، یہ ساری بات ہوئی، اس کے بعد یہ طے کر لیا گیا تھا کہ خان صاحب نے نہیں جانا اس ملک سے، اگر یہ جانے کی کوشش کریں گے ٹھوک دیں گے، کچھ بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جتنی بھی کرپٹ سے، لیکن وہ ایک نظریہ، ایک سوچ ہے۔ پی ایم ایل این نظریہ، ایک سوچ ہے۔ پی ایم ایل این کے بارے میں یہی بات کہتا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ٹاپ لیڈرشپ کے 1000 بندوں کو ختم کر دینا، جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی ختم کر دیں، اور جتنے، یا ایک دفعہ بھی رہو پارلیمنٹ میں، اور اس کے بعد بھی 1000 بندے جو انسان ختم کر دیں، پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این یوں ہی کھڑی ہوئی ہوگی، اس سے زیادہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ نظریہ، ایک سوچ ہے۔ افراد ہیں، ٹھیک ہے، لیڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کا بخار ہے، اور کیا ہے، یہی بنایا تھا۔ جو دنیا کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے عمران خان کو ایسے ہی بنایا تھا، اور یہ بڑے میجک کے تھرو بنا ہوا۔ بعد میں ان کو سپورٹ ملی، یہ باجوہ ڈاکٹرائن اور فیض نیٹ ورک، اس نے آخر تک سپورٹ کی، اور ابھی وہ آہستہ آہستہ ابھی بھی ہے، کمزور ہو گیا۔ تو دیکھتے ہیں جی، اللہ خیر کرے گا۔ تو خان صاحب کے بھی آنے کے کوئی دور دور تک چانسز نہیں ہے، نہ آنا چاہیے، جتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اور علیمہ خان کے بیٹوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ان کو نا اپنی پڑے۔ ابھی تو یہ اکڑ رہی ہیں نا، لیکن 2-4 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کا اکڑپن بند ہوگا۔ لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ نے ایسا کیا کہ ان کو ہیرو بنانے کے لیے کیا، تو میرا خیال ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی راستہ نہیں بچے گا۔ اس وقت میں پی ایم ایل این نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے کہ یار پاکستان بچانا ہے، لیکن اگر بہت ہی فنکاری کریں گے تو پی ایم ایل این 1 منٹ نہیں لگائے گی پیچھے ہٹتے ہوئے۔ اس بات کو نا میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک طے شدہ ایک پروگرام ہے کہ ہم ایسے چلیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔